آج بدقسمتی سے پھر ایک دفعہ ہم تعزیت کے لیے یہاں جمع ہو گئے، اپنے دکھ سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ ہم یادوں میں تھے پرویز شوکت صاحب کی، ہم پرویز شوکت صاحب کر کے جو ہے تعزیت کی ریفرنس کر ہی رہے تھے کہ مظہر اقبال صاحب ہم سے بچھائے گئے۔ مظہر اقبال جو ہے وہ ایک جدوجہد کا نام، ایک طاقت کا نام اور ایک سمت جدوجہد مسلسل کا نام، جو تنہا جو ہے بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی مالی مدد کے پورے سندھ، پورے پاکستان کے دورے کرتے رہے۔ پچھلے دنوں وہ حیدرآباد آئے، مورو گئے، سندھ میں گئے، مختلف جگہوں پہ صحافیوں کو متحرک کیا۔ یہ کام انہوں نے اس شخص نے کیا جو خود جو ہے بہت سارے مسائل اور مشکلات کا شکار تھا، اور وہ لوگ جو حکومتوں سے گرانٹ لیتے ہیں، حکومتوں سے مراحت لیتے ہیں، جو بہت بڑی پراپرٹی اور جائیداد کے مالک بن گئے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ کسی صحافی کے لیے نہیں نکلتے، لیکن وہی پسماندہ اور پریشان حال صحافی لیڈر جو ہے وہ اپنے لوگوں میں جاتے ہیں، اور انہی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ وزیر اعظم رہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں پھر ایک دفعہ ہم آپ کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے۔ اس وقت جو ہے صحافی بہت ہی زیادہ مشکلات سے دوچار ہے۔ پورے ملک میں صحافیوں کا جس طرح بے دردی سے قتل عام ہو رہا ہے، وہ جسمانی، معاشی، اقتصادی اور اخلاقی قتل عام ہوا ہے۔ اسپیشلی سندھ میں اس وقت صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ سندھ میں 5 ماہ کے دوران 12 جرنلسٹوں کو قتل کیا جا چکا ہے، اور ان میں 12 جرنلسٹوں میں وہ نامور صحافی تھے جو بالکل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی جدوجہد کر رہے تھے، صحافت کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہیں یا تو جو ہے وہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ، یا جو ہے ریاستی جبر کی بنیاد پہ، یا کسی اور بنیاد پر جو ہے شہید کر دیا گیا۔ ان کے قاتل نہیں پکڑے جاتے، ان کے ورثاؤں کو معاوضہ نہیں ملتا، بس ایک محض رسمی کا خانہ پوری کے طور پر ان کے لیے کچھ احتجاج ہوتا ہے، کچھ پریس ریلیزیں جاری ہوتی ہیں، ایک آدھ وزیر چھوٹا موٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے بچے یتیم جو ہے دھکے کھا رہے ہیں، ان کی بیوائیں جو ہے روٹی کو ترس رہی ہیں۔ اگر انہوں نے کسی ملزمان کے خلاف کیس بھی کیا تو ان کی کوئی پرسویشن نہیں ہے، ان کے پاس وکیل کو دینے کی فیس بھی نہیں ہے، ہماری ریاست ان کو کوئی تحفظ نہیں دیتی۔ بلکہ ہماری ریاست کا تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ ہر آنے والے مہینے کے ساتھ ایک نیا قانون آتا ہے جس میں صحافیوں کو جکڑا جا رہا ہے، صحافیوں کو زنجیروں سے باندھا جا رہا ہے، صحافیوں کی قلم پر جو ہے قدغن لگائی جا رہی ہے، ان کی آزادی رائے پہ قدغن لگائی جا رہی ہے، اور بدقسمتی سے یہ سب کچھ تھرو پارلیمنٹ ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے وہ نمائندے جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جو آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، وہ خود جو ہے ان پہ دستخط کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے حکومت کو یہ اختیار فراہم کرتے ہیں کہ وہ صحافیوں کو بھی کچلیں اور صحافتی اداروں کو بھی تباہ کریں۔ آج جتنی بدترین صورتحال صحافیوں کی ہے، میں کہتا ہوں اس پاکستان میں شاید ہی کوئی ادارہ ہو جو اس صورتحال سے دوچار ہو۔ معاشی طور پہ یہ حالت ہے کہ کئی بڑے ادارے جو ہے وہ 8-8 9 ماہ کی تنخواہیں نہیں دے سکے اپنے نمائندوں کو۔ مہنگائی کے اس دور میں ایک صحافی یا کیمرہ مین یا فوٹوگرافر کے پاس کیا راستہ ہے؟ وہ کیا کرے؟ کیا اس کے پاس وسائل ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ صحافی جو صحافت کرتا ہے یا کیمرہ مینی کرتا ہے یا فوٹوگرافر جو فوٹو کھینچتا ہے، وہ تو کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے 30 سال 35 سال اور 40 سال اس کام میں اپنی زندگی گنوا دی ہے۔ اب وہ جا کے کون سی میل اسے نوکری دے گی؟ کون سا ڈپارٹمنٹل اسٹور اسے جو ہے سیل مین رکھے گا؟ بچے اس کے بھوکے مر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم، صدر سب اس چیز سے باخبر ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی عملی جدوجہد نہیں ہوتی۔ ایسے میں آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو ماضی میں بھی صحافیوں کے لیے بہت کچھ کرتے رہے، تو ہمیں آپ سے بھی امید ہے کہ آپ اقتدار میں ہوں یا اقتدار سے باہر ہوں، صحافیوں کے لیے ہماری خواہش ہے کہ آپ جو ہے آواز بھی اٹھائیں گے اور صحافی جو جینئن تنظیم ہے ان کو مضبوط بھی کریں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں مثل ہے کہ بھیڑوں میں جو ہے وہ کتے دوڑ رہے ہیں، تو وہ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ بھیڑ کون سی اور کتے بولتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک المیہ ہو گیا ہے کہ صحافیوں کے روپ میں بھی بہت سارا ایک
کیموفلاج ہو گیا ہے، خیر وہ الگ دوسری بات ہے۔ سندھ کی اس وقت جو صورت حال ہے اس میں یہ ہے کہ پی اے پی یو سے ورکر جو ہے وہ الحمدللہ وہ لیڈ کر رہی ہے، بہت تیزی سے ہم نے کام کیا ہے، ہم نے گراس روٹس پہ کام کیا ہے، تو ہمارے 14-15 یونٹ جو ہے ڈسٹرکس میں بن چکے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے یہاں نمائندے موجود ہیں اور بڑی تیزی سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہم جینین ساتھی جو پسماندہ ساتھی ہے، جو مسائل زدہ اور پریشان ساتھی ہے، اس کی آواز بن رہے ہیں، ان کی آوازوں پر جو ہے وہ آگے پہنچا رہے ہیں۔ اس کی پاداش میں ہمارے لوگوں کو انتقامی کارروائیوں کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، خود ہماری صفوں سے جو ہے ان کے خلاف جو ہے تیر برسا، ان کے اگر جو ہے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں اپنی جگہ اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، باقی جو ہے ہماری قیادت جو موجود ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، بالکل ہمارے ساتھ ایک ہی پیج پہ ہیں، اور ہم جو ہے وہ آنے والے وقت میں اللہ کرے گا کہ بہت زیادہ اچھا رزلٹ لیں۔